وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کتاب اس چیز کے بارے میں تم مداہنت کر رہے ہو، کسل سے کام لے رہے ہو، اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو اپنے ذہن پر قلب پر براہ راست اتارنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں۔ یہ تمہارا مداہنت کا معاملہ، سستی کا معاملہ، کسل کا معاملہ اس قرآن کے بارے میں، اتنی عظیم نعمت کے بارے میں۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو۔ جھٹلانا ایک تو تھا مشرکین عرب کا جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد نے خود لکھ لی ہے۔ ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں، جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو۔ جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے۔ آپ مکالمات فلاطوں کی جلدیں اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے پورا کا پورا لا کر کسی گدھے کے اوپر لاد دیجئے تو اس سے اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ یحمل اسفارا کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ حالانکہ یہودیوں نے تورات کو کہ انکار تو کبھی نہیں کیا، ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے بھی کچھ ہے ان کے پاس۔ تو عملی تکذیب یہ ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ تکذیب ہے حال سے، عمل سے، وہ تکذیب ہے قول سے۔ ہم قول سے تکذیب نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ۔ ہمارا عمل دیکھیں، کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا، سمجھا، اس کے لیے زندگی کا کوئی وقت صرف کیا؟
معمولی معمولی کیریئرز کے لیے 20 25 سال کی تعلیمیں ہیں جو آج کل انسان حاصل کر رہے ہیں. یہاں سے MBBS کیا ہے، پھر کوئی FSMG کا امتحان دیا ہے، پھر امریکہ میں گئے، پھر امتحان دیا ہے، پھر وہاں، اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے، اور پھر نہ معلوم اس کے بعد ہے، پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لیے، اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈز، ان سے آدمی کی عمر ہو جاتی 35 برس 40 برس لگے ہوئے. اس لیے اس دنیا میں اچھی ذرا معاش اچھی ہو جائے گی، پیسے اچھے ہوں گے، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو جائے، اور کیا ہوگا. تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے، یہ تکذیب حالی ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. وہاں مثبت انداز آیا تھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس میں مضمر کیا بات تھی؟ اپنی ساری صلاحیت، ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے پر، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر. یہ اس کا مصرف ہے. اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ گرفت ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. فلولا اذا بلغت الحلقوم. اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کے کورسپونڈنگ جو ہے کوئی مضمون اس صورت میں موجود نہیں ہے، یہ اضافی ہے، ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم. تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، عالم نزع ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. تمہارا کوئی عزیز ہے، تمہارے والد ہیں، تمہارا کوئی بھائی ہے، تمہارا کوئی بیٹا ہے، تمہاری کوئی بیوی ہے، بیوی کے سامنے اس کی شوہر ہے، اس کا جان نکل رہی ہے، اس کی جان جو ہے پھنسی ہوئی ہے یہاں. وانتم حینئذ تنظرون، دیکھ رہے ہوتے ہو، بے بس ہوتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں، اس وقت اس کی رگے جہاں سے قریب تر، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، کسی کی رعیت نہیں ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، تو لولا ترجعونہا، یہ لولا ملے گا یہاں پر آ کر. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ فَإِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ لَوْلَا تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو. معلوم ہوتا ہے یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے، کوئی واپس لوٹا سکتا ہے؟ لا سکتے ہو واپس؟ بڑے سے بڑے رائل فزیشن اور رائل سرجنز کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، روک لو اگر روکنا ہے. کوئی ہے کسی میں دم کہ روک سکے؟ بڑے سے بڑے سرجن بھی ہے، بڑے سے بڑے فزیشین بھی ہے، سب کے سب ڈاکٹرز ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی آئے ہیں لینے کے لیے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ. تمہارا وہ پیارا اور لاڈلا جو جا رہا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، تم تو کھڑے ہو دیکھ رہے ہو، لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہیں، رگے جان سے قریب تر. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. فلولا ان کنتم غیر مدینین. اگر تم خود مختار ہو، کسی اور کے قابو میں نہیں ہو، تو تمہیں یہ جان لوٹا لینی چاہیے. پھر ترجعونہا ان کنتم صادقین. ظاہر بات ہے کیا جواب ہوگا اس کا. اب اس کے بعد وہی 3 جو گروہ شروع میں آئے تھے ان کا آخری انجام. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. تو جس کی ہم یہ روح لے کر جا رہے ہیں، اگر تو وہ مقربین میں سے تھا، ہمارا نیک بندہ تھا، سابقون میں سے تھا، آگے بڑھتا تھا، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا، انفاق مال بذل نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا. ان کان من المقربین فراح وریحان وجنت نعیم. اس کے لیے تو پھر راحت ہی راحت ہے، خوشبی ہوئی خوشبی ہے، اور جنت نعیم، اور جنت نعیم اور باغ ہے نعمتوں والے. واما ان کان من اصحاب الیمین. اور اگر وہ اصحاب الیمین میں تھا، نیک تھا، بھلا تھا، ہمارے دین کے لیے خدمت وہ بھی کر رہا تھا، اگرچہ وہ سابقون الاولون جیسے نہیں، ان سے کمتر درجے میں، لیکن اصحاب الیمین میں سے. فسلام لک من اصحاب الیمین. تو یمین والے داہنے والوں سے بھی تم پوری طرح دل اپنا مطمئن رکھو، وہ بھی بڑے آرام میں رہیں گے، عیش میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں رہیں گے، جس کا ذکر پہلے تفصیل سے آ چکا ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ. اور اگر وہ تھا
اب یہاں مکذبین پہلے لے آئے ہیں، ضالین بعد میں. پہلے جہاں شروع میں بیان آیا تھا ایھا الضالون المکذبون، یہاں اب یہ کہ جھٹلانا ان کا جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے. آدمی جو ہے بھٹک رہا ہو لیکن بھٹکنے والے کو راستہ دکھا دیا جائے، بات ٹھیک ہو گیا، راستے میں وہ اختیار کر لے. جو اس کو جھٹلائے وہ ہے جرم، اصل میں بہت بڑا جرم. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں اور وہ بھٹکنے والوں میں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی جو تواضع ہوگی، ابتدائی تواضع، وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور پھر اسے جھونک دیا جائے گا جہنم میں. ان ھذا لہو حق الیقین، یہ ساری باتیں اس قابل ہے کہ یقین کیا جائے. یہی بات ہے یقین کے قابل، ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تمہیں تین میں تقسیم ہونا ہے، تین گروہوں میں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بہت عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم، یہ چونکہ اس میں 2 مرتبہ آیا ہے اس آیت کا، اور اس میں سمجھ لیجیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا اجعلوہ فی رکوعکم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت فسبح باسم ربک العظیم، جو اس صورت میں 2 مرتبہ آیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.